تاجدار ختم نبوت. ڈر کیوں رہے ہیں یار؟ تاجدار ختم نبوت بحمدی تعالی استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب، آپ ہماری سٹیج کی زینت بنے. آپ کی طبیعت 2 دن سے بہت ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کمال مہربانی فرمائی اور بر وقت جو میں نے گزارش کی، طبیعت کی خرابی کے باوجود پنڈ دادن خان میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ اتنا طویل سفر کر کے ہمارے تک بر وقت پہنچے. میں اپنی طرف سے، اپنی تمام انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے قبلہ استاد جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم اپنے وعدہ کے مطابق اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جتنے علماء کرام ماشاءاللہ کوٹلی ستیاں سے، فتح جنگ سے، سادات کرام، علماء کرام، اور آپ اتنے بر وقت تشریف لائے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. تو اب میں قبلہ استاد جی کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، تو آپ نے نعروں سے استقبال کرنا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، جتنے یہاں طلباء پڑھتے ہیں، اور جو ہم تھوڑی بہت اپنی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو یہ قبلہ استاد جی کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں پکڑ کر پالا بھی صحیح اور پڑھایا بھی صحیح. نعرہ تکبیر! اللہ کی وحدانیت میں ایک ہاتھ بلند ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! الاسلام! الاسلام! تاجدار ختم نبوت. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص خطیب جامع مسجد حاضہ عزیز محترم
حضرت علامہ حافظ نور خان صاحب زید شرفکم، قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی یہ تقریب سعید دو حوالوں سے انعقاد پذیر ہے۔ ایک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دستار فضیلت۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سید و سرور حضور رحمت عالم سب کے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، اور اس روشن دلیل سے مراد آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین، روشن اور واضح نور نازل فرمایا۔ تو دوستان ذی قدر، میرے اور آپ کے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے برہان کے لفظ سے یاد کیا، اور برہان بارہا، برہانہ سے جس معنی میں بھی مشتق ہو، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی دلیل جو بالکل بات کو، دعویٰ کو واضح کر دے۔ دوستان ذی وقار، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتی ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایم اے پاس ہوں، آپ کہیں گے جی لائیں سند ایم اے کی، کسی یونیورسٹی سے آپ نے ایم اے کیا ہے تو سند لائیں۔ دعویٰ تب مانا جاتا ہے جب دلیل دی جاتی ہے۔ دوستان ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن دلیل قرار دیا، ایسی دلیل جس نے دعویٰ کو ہر اعتبار سے واضح کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا کس چیز کی دلیل ہیں؟ برادران اسلام، سرکار اللہ رب العالمین کی قدرتوں کی دلیل بن کر آئے۔ میرے اور آپ کے آقا اسلام کی صداقت کی دلیل بن کر آئے۔ میرے اور آپ کے آقا قرآن کی حقانیت کی دلیل بن کر آئے۔ گویا اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیا کہ کائنات والو، میرے بغیر کوئی الہ نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لوگوں نے جب دلیل مانگی، اللہ نے اپنی دلیل اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دی۔ تو ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، عظمتوں کی دلیل بن کر آئے۔ اور دوستان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے آقا ہر اینگل، ہر زاویہ اور ہر جہت سے ایسی روشن دلیل ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکا۔ اس وقت میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرتوں کی دلیل کیسے ہیں؟ تو دوستان ذی قدر، آپ جانتے ہیں 27 رجب کو عموماً جمہور کا قول ہے کہ آپ کو اللہ نے معراج عطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو اللہ نے یہ نہیں کہا
میرے حبیب معراج پر گئے، بلکہ فرمایا ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے حبیب کو معراج پر لے گیا۔ لے جانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ ارشاد باری تعالی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی۔ اللہ نے اپنی عظمت اپنی قدرت کی دلیل معراج مصطفیٰ کو بنایا، گویا فرمایا کائنات والو اگر جاننا چاہتے ہو میں علی کل شیء قدیر ہوں، اگر جاننا چاہتے ہو میں قدرتوں والا ہوں، میں عظمتوں والا ہوں، میں ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہوں، تو میرے یار کا واقعہ معراج دیکھ لو۔ اور دوستان ذی قدر جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو آپ نے جب حرم کعبہ میں یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کریم راتوں رات مجھے مسجد اقصیٰ میں لے گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے عالم بالا پر لے گئے، تو اہل مکہ نے طوفان بدتمیزی قائم کر دیا، شور و غل ہونے لگا، انکار کرنے لگے لوگ کہنے لگے مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصیٰ جانا بھی مشکل ہے، 1 مہینہ لگتا ہے۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات وہاں گیا اور آ بھی گیا۔ مکہ والے جانتے تھے آج تک سرکار مسجد اقصیٰ میں نہیں گئے، لہٰذا انہوں نے کہا اے محمد یہ تو بات واضح ہے، ہم جانتے ہیں تم کبھی یہاں سے مسجد اقصیٰ نہیں گئے اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں جنت دیکھ آیا، میں عالم بالا دیکھ آیا، وہ تو دور کی بات ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ بتا دیں کہ مسجد اقصیٰ کا ماحول کیا ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے، اور پہاڑ سے مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، اگر آپ بیان کر دیں گے ہم مان جائیں گے۔ بالکل ان کا یہ سوال عقل کے مطابق تھا اور یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کا ماحول کیا ہے، پہاڑ سے کتنی دور ہے، ارد گرد کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گیا کہ الہی میں تو تیری نشانیوں دیکھنے میں محو تھا، میری توجہ تیری جانب تھی، مالک یہ مسجد اقصیٰ کا سوال کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب آپ فکر نہ کریں، معراج ہم نے کروایا ہے، آپ کا دفاع بھی ہم فرمائیں گے۔ اور اسی وقت اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے اور مسجد اقصیٰ کو سرکار کے سامنے رکھ دیا۔ کفار سوال کرتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام آپ توجہ فرمائیں، جب سرکار نے انہیں مسجد اقصیٰ کا ماحول بتا دیا، انصاف یہ تھا وہ مان جاتے کہ آپ معراج کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے سوال آگے بڑھا دیا، کہنے لگے اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، ہمارے بہت سے قافلے گئے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں قافلے؟ اب ایمانداری سے آپ بتائیں۔ سرکار نے دعویٰ قافلے دیکھنے کا نہیں کیا، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، آیات الہیہ دیکھیں، لیکن فرمایا حبیب جو سوال کرتے جائیں غم نہ کھائیں، عزت کی قسم ہم نے تمہیں اپنی دلیل بنایا ہے، اگر تیری ذات میں نقص آئے گا وہ میری قدرت پر حرف آئے گا، جو یہ بات کرتے جائیں کرنا ان کا کام ہے،
بولنا آپ کا کام ہے، جو آپ بولتے جائیں گے وہی ہم تقدیر بناتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا، ہمارے قافلے بیت المقدس جا رہے تھے، فرمایا ہاں تمہارے 3 قافلے ملے، ایک وادی تنیم میں ملا، ایک مقام زیتوا میں ملا، ایک فلاں مقام پر۔ اب وہ مزید آگے بڑھے، چاہیے تھا مان لیتے، لیکن کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ قافلے واپس کب آئیں گے؟ اگر میرے آقا فرماتے کہ میں ان سے واپسی کا ٹائم لینے نہیں گیا تھا، میں تو اللہ سے ملنے گیا تھا، ایمان سے بتائیں حضور کا جواب ٹھیک تھا یا کہ بولیے؟ جواب ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے واپسی کا ٹائم مانگا۔ سرکار نے قافلوں کے جو ٹائم دیے، اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی قافلے آگے پیچھے نہیں آئے۔ کیوں؟ فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ میری قدرت کا دعویٰ میں نے کیا، دلیل ہم نے تمہیں بنا دیا، لہٰذا جو مصطفیٰ کہتا چلا جائے گا وہ خدا کرتا چلا جائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ مصطفیٰ کریم اللہ کی قدرتوں، عظمتوں اور شانوں کی دلیل ہیں۔ اور دوستو یاد رکھیں، اگر دلیل میں نقص ہو دعویٰ میں نقص آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے میرے آقا کی صورت و سیرت کو ایسا بنایا کہ نہ کوئی مصطفیٰ کی صورت پر انگلی اٹھا سکا، نہ کوئی مصطفیٰ کی سیرت پر انگلی اٹھا سکا۔ میرے آقا کریم آپ کی صورت بھی اللہ رب العالمین کا پتہ دیتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی معرفت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم، آج اہل سنت عموماً سرکار کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بیان کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت حضور کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ کی بیان نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں لوگوں، مثلاً اگر ایک آدمی میری تقریر کی تعریف کرے وہ میری تعریف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کائنات والو، تصویر مصطفیٰ خدا کے مصور ہونے کی دلیل ہے، تو سوچیں جس کی تصویر مصطفیٰ ہے اس مصور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم کی صورت بھی اللہ نے بے مثال بنائی، سیرت بھی اللہ نے بے مثال بنائی، کیونکہ میرے کریم آقا اللہ کی عظمتوں قدرتوں کی دلیل بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے آپ کو ظاہری حسن و جمال ایسا دیا کہ جس نے بھی حقیقت میں دیکھا اسے کہنا پڑا کہ یہ وہ ذات ہیں جن کا چہرہ اللہ کا پتہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن سلام ایک عالم ہے، یہ یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، انجیل کے بھی عالم، تورات کے بھی عالم۔ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں تیار کیا، آنے والا نبی مدینہ آ رہا ہے، تم نے اس کا علمی مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو انہوں نے تیار کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال گیا کہ یہ مجھے ان کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، حالانکہ تورات انجیل گواہی دے رہی ہے ایک نبی آنے والا ہے۔ آپ نے اس مقرر وقت سے پہلے سوچا میں خود جا کر آنے والے نبی کو دیکھوں، اس کا ماحول دیکھوں، میں دیکھوں گا اگر وہ سچا ہوگا میں تصدیق کروں گا۔ ارے عبداللہ بن سلام جو یہودیت کا بڑا عالم اور ان سب سے بڑا علم و فضل کمال والا عالم، عبداللہ ابن سلام جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کی قسم علی پر فراش والو عبداللہ بن سلام آیا تو پھر آ ہی گیا۔ کہتا ہے لوگو جب میری نگاہ سرکار کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی، انہو لیسا بوجہ کاذب، یہ تابانی والا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے کی گواہی دے رہا ہے۔
یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیت کے عالم، انجیل کے عالم، تورات کے عالم، زبور کے عالم، جب سرکار کو دیکھا تو دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام نے جب کلمہ پڑھ لیا تو یہودیوں نے کہا اے عبداللہ بن سلام، تو نے ہماری ناک کاٹ کر رکھ دی، ہم تجھے مقابلہ کے لیے تیار کر رہے تھے، تو ایک ہی مصطفیٰ کی جھلک کا شکار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا واللہ حضور کا ظاہر ہی بتا رہا ہے کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، بلکہ یہ حضرت حسن رضا بریلوی اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی کا شعر ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، کہ آپ کی صورت کوئی اللہ نے ایسا بنایا جس نے حقیقت میں دیکھا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ آئیے ایک اور میرے آقا کے صحابی ہیں، میں صحابہ کی گواہیاں دے رہا ہوں۔ صحابہ نے بتایا مصطفیٰ کی صورت بھی قدرت خدا کی دلیل ہے، سیرت بھی صداقت اسلام کی دلیل ہے۔ آئیے عبداللہ ابن رواحہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے ان نعت خوانوں میں سے ہیں جو شاعر بھی ہیں، بہت بڑے صاحب بصیرت لوگ بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے حسن ظاہری کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے کائنات والو میرے مصطفیٰ کا عالم یہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ لکانت بدیہتہ تکفی عن الخبر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا بہت سے معجزے لے کر آئے، میرے آقا بہت سے اعجاز لے کر آئے۔ آپ فرماتے ہیں لو لم یکن لہو فیہ آیات مبینۃ، اگر میرے نبی کے پاس واضح معجزے بھی نہ ہوتے تو اللہ کی قسم لکانت بدیہتہ تکفی عن الخبر، تو مصطفیٰ کا چہرہ ہی بتا دیتا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہمارے آقا اپنے رب کریم کی بارگاہ سے دلیل بن کر آئے۔ برادران اسلام، اسی لیے اہل سنت و جماعت حضور کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کے امتیازات کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ جیسا میں نے عرض کیا، جب حضور اللہ کی عظمتوں کی دلیل ہیں تو دلیل کی عظمت کا بیان دعویٰ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ گویا مصطفیٰ کریم کی عظمتوں، حسن و جمال اور خوبی کمال کو بیان کرنا در حقیقت یہ اللہ کے کمال کا بیان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے مثال دی، مثلاً ایک آدمی اس مسجد کی بناوٹ کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں مسجد بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ تعمیر کی تعریف جو ہوتی ہے وہ معمار کی تعریف ہوتی ہے، تقریر کی تعریف مقرر کی تعریف ہوتی ہے، تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کی تعریف خود خدا بند عالم کی تعریف ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ یا برادران اسلام، ماشاءاللہ علماء آ رہے ہیں لیکن آپ میری طرف توجہ رکھیں۔
اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی روشن دلیل آ گئی ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ رب العالمین نے اپنی روشن دلیل قرار دیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں دوستو اگر دلیل کو نہ مانا جائے تو دعویٰ مانا جا سکتا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، اگرچہ کلمہ طیبہ میں ترکیبی حوالے سے الفاظ میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، یہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اور دوستو جیسے دلیل کو نہ مانا جائے دعویٰ نہیں مانا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی قسم کان کھول کر سن لیں، جو مصطفیٰ کی عظمتوں کا منکر ہے وہ کبھی خدا کی عظمتوں کا اقرار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عظمتوں کو وہی ماننے والا ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو ماننے والا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کی، اپنی قدرتوں کی، اپنی شانوں کی دلیل بنایا۔ گویا ہمارے آقا اللہ کی شان کے مظہر بن کر آئے ہیں، آپ دلیل بن کر آئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا میں نے قول پیش کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اللہ کی عظمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ گویا میرے مصطفیٰ اللہ کی شان کے مظہر بن کر آئے۔ اب ایمان سے بتائیں جو اللہ کی شان اور قدرت کا مظہر بن کر آئے، کیا ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے جیسے ہوں گے یا ان جیسا کوئی ہوگا؟ نہیں، اللہ کی قسم سارے نبی کائنات میں مظہر صفات خدا بن کر آئے، محمد عربی مظہر ذات خدا بن کر آئے ہیں۔ آپ کی ذات وہ ہے جن سے اللہ کا عرفان، اللہ کی پہچان اور اللہ رب العالمین کی شان پتہ چلتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو میرے آقا کریم کی آپ دلیل قدرت خدا بندی اور اللہ کی عظمتوں کی دلیل بن کر آئے۔ اس لیے یاد رکھیں سرکار کو ہم ماننے کا مرتبہ میں اور عظمت میں توحید کا عقیدہ پہلے ہے، لیکن یاد رکھیں ماننے میں رسالت کا عقیدہ پہلے آئے گا۔ جو مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانے گا وہی اللہ کو لا الہ الا اللہ مانے گا، وہی اللہ کی عظمتوں اور قدرتوں کو ماننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم کو وہ روشن دلیل بنا کر، اسی طرح میرے آقا کی سیرت اس کو اللہ نے دلیل بنایا اسلام کی صداقت کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب میرے اور آپ کے کریم آقا نے اعلان نبوت کیا تو اپنی نبوت کی دلیل حضور نے معجزہ نہیں بنایا۔ بولیے معجزہ۔ پہلے دن میرے آقا نے اپنی نبوت رسالت کی دلیل معجزہ نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ اہل مکہ کو صفا کے دامن میں بلایا اور بلا کر فرمایا اے مکہ والو آؤ میری بات سنو۔ جب مکہ والے جمع ہو گئے میرے کریم نے ان کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہو تو میں چاند توڑ کر لاتا ہوں، یہ نہیں کہا اگر بولو میں پتھروں سے کلمہ پڑھاتا ہوں، یہ نہیں فرمایا اگر کہو تو درختوں کو بلا کر گواہی دلاتا ہوں۔ حالانکہ یہ سارے کام سرکار نے کیے۔ اللہ آپ کو مجھے مکہ میں لے جائے، وہاں ایک مسجد کا نام ہے مسجد
مسجد الشجرہ، درخت والی مسجد۔ میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا حیران ہوا، پاکستان میں تو ٹہلی والی مسجد، درخت والی مسجد بیری والی ہوتی ہے، مکہ میں درخت والی مسجد کیسے آ گئی؟ سعودی عرب کی چھپی کتابوں میں لکھا دیکھا، ہر سیرت کی کتاب میں دیکھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے کریم کھڑے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے محمد اگر وہ درخت چل کر تمہارے پاس آ جائے میں تمہیں اللہ کا نبی مان لوں گا۔ میرے کریم نے فرمایا اگر میں نے بلایا تم کہو گے میں نے جادو کر دیا، جاؤ تم چلے جاؤ اور درخت کو کہو درخت میں اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ جو ہی درخت کو پیغام ملا، درخت دائیں بائیں ہلا، جڑیں اکھیڑتے زمین چیرتے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ لیکن جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے پہلے دن اپنی نبوت کا گواہ درخت کو نہیں بنایا، چاند نہیں توڑ کر دکھایا، ڈوبا سورج واپس نہیں بلایا، کنکروں سے کلمہ نہیں پڑھایا۔ سنیں فرمایا مکہ والوں میں اللہ کا رسول ہوں، دلیل فرمایا آج تک 40 سالہ عرصہ حیات میں نے تمہارے اندر گزارا، ذرا بتاؤ مجھ محمد کو تم نے کیسا انسان پایا ہے؟ میرے کریم کی صورت بھی دلیل حق ہے، سیرت بھی دلیل حق ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن میں آیا فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ او مکہ والو 40 سال میں تمہارے اندر رہا، پیدا یہاں ہوا، پروان یہاں چڑھا، شباب یہاں دیکھا، شادی سے پہلے رہا بعد رہا، بتاؤ 40 سالہ میری سیرت کیسی ہے؟ اللہ کی قسم بول لے ما جربناک الا بالصدق والامانہ۔ اے محمد 40 سالہ زندگی میں ہم نے تیرے اندر 2 ہی چیزیں دیکھی، صداقت بھی دیکھی، امانت بھی دیکھی۔ ہم نے ان کے بغیر تیرے اندر اور کوئی چیز نہیں پائی۔ گویا میرے آقا نے اپنی نبوت، اپنی رسالت اور خدا کی توحید کی دلیل اپنی سیرت کو بنایا۔ میرے دوستو اتنا بلند کردار نبی پاک کو اللہ نے دیا، حضور کا کردار بھی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہاں بہت سی علماء طلباء موجود ہیں، میں انہیں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے مرشد کریم، ہمارے مربی کریم، مرشد کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں دورہ حدیث کی سال میں ایک دن فرمانے لگے، میرے بیٹو غور کرو، حضور داعی حق ہیں اور داعی حق نے لوگوں کے سامنے پہلے دن معجزہ نہیں پیش کیا، کردار پیش کیا۔ اس سے پتہ چلا حق کی دعوت دینے والے علماء کو چاہیے کہ باقی باتیں بعد میں کریں، عوام کے سامنے اپنا کردار پہلے پیش کریں۔ جس عالم ربانی کا کردار جتنا بلند ہوتا ہے اتنا لوگوں میں اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے دوستان ذی قدر ہم اپنے کردار کو سنواریں، ہم اسلام کے نمائندے، لوگ ہمیں دیکھ کر فیصلہ کریں گے جس اسلام کا یہ ترجمان ہے وہ اسلام کیسا ہے۔ ایک غیر مسلم حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو میری فقہ حنفیہ کے 3 بڑے اماموں میں سے تیسرے ہیں، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ سے ایک غیر مسلم ڈسکس کرنے آیا، بات چیت کرنے آیا، باتیں کرتا رہا۔ جب باتیں مکمل ہو گئیں تو کہنے لگا محمد مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو۔ آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ باتیں کرنے آیا تھا، اسلام کے بارے میں ڈسکس کرنے آیا تھا، اسلام پر اعتراض کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے اعتراض بھی دور ہو گئے اور واللہ میرا دل کہہ رہا ہے
جن مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے، ان کے بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے ایک عالم ربانی کا معاشرے میں مقام جو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آئیے اپنی سیرت ہم بڑے بڑے خطاب کرنے کی بجائے، ہم بڑے بڑے لیکچر دینے کی بجائے، اگر اپنا کردار لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کریں گے، یقیناً لوگوں کے دل موم ہوں گے۔ میرے آقا کریم کی صورت بھی دلیل ہے، بولیے سیرت بھی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن کے لفظ لفظ کی سچی دلیل ہے، قرآن کے لفظ لفظ کی سچی دلیل ہے، میرے حضور میرے خدا کی دلیل ہے۔ اور جب حضور دلیل ہیں تو یہ عقیدہ سمجھو، صرف توحید ماننے سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ پہلے دلیل ماننا ہوگی، پھر دعویٰ ماننا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کی قسم جو مصطفیٰ کا نہیں بنا وہ خدا کا بھی نہیں بن سکتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے لوگو بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوز، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ اور ولیوں کے سرتاج 100 سال کے مجدد نہیں، 1000 سال کے مجدد شیخ احمد سرہندی، جن کا نام کتابوں میں ذکر موجود ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے لوگو میں خدا کی توحید کا قائل ہوں، لیکن اس حوالے سے ہوں کہ او رب محمد است، میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ گویا ہمیں اللہ کو حضور کے حوالے سے ماننا ہوگا، حضور دلیل ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارا دین، ہمارا ایمان کا مرکز آمنہ کا لال ہے۔ اگر حضور سے رشتہ کمزور پڑ گیا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ اسی لیے ہم تو ببانگ دہل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری توحید بھی تم سے ہے، عید دید بھی تم سے، میرا ایمان ہے کلمہ تمہارا یا رسول اللہ۔ ہمارا دین و ایمان کا مرکز حضور کی ذات گرامی ہے، اور وہی توحید اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو حضور کے وسیلے سے ہو۔ آپ توجہ فرمائیں، قرآن کریم کے اندر اللہ کی خالص توحید یہ سورت میں بیان کی گئی، وہ ہے سورہ اخلاص۔ بولیے کیا ہے؟ بولیے ذرا سورہ جو الحمدللہ میں آتی ہے، قل هو اللہ، پڑھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے جس صورت میں اپنی خالص توحید بیان کی، اس صورت کا آغاز حرف کل سے کیا، لفظ کل سے کیا۔ یہ نہیں کہا پہلی مرتبہ ہو اللہ احد، ہو کائنات والو جس معبود کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہو وہ اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کل میرے حبیب آپ فرما دے ہو اللہ احد، وہ جو تمہارے زیر باس الہ ہے وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید خالص جس صورت میں بیان کی، اس کا آغاز لفظ کل سے کیا۔ فرمایا میرے یار تم اعلان کر دو، گویا بتا دیا کائنات والو اب میری بارگاہ میں کوئی توحید قبول ہے تو صرف وہ جو توحید میرا محمد عربی اعلان کرے گا۔ تو گویا اللہ کو ماننے کا ہر راستہ بند ہے، اگر کھلا ہے تو ایک راستہ ہے کہ حضور نبی کریم کے ذریعے اللہ کو مانا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم صرف خدا کو ماننے والے ہزاروں بے ایمان دیکھے، مگر امت محمد میں جو دیکھے با ایمان دیکھے۔ صرف خدا کو ماننے والے تو بہت سے بے ایمان بھی ہیں،
لیکن امت مصطفیٰ میں مسلمان مومن وہ ہوگا جو اللہ کو حضور کے حوالے سے مانے گا۔ آگے فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں اپنی روشن دلیل ذات مصطفیٰ دے دی ہے، انہیں ہر اینگل، ہر پہلو، ہر زاویہ سے پرکھ لو۔ مصطفیٰ کریم قرآن کی سچائی کی بھی دلیل ہیں، اسلام کی حقانیت کی بھی دلیل ہیں، اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں کی بھی دلیل ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اندر تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ میرے دوستو نور نعمت ہے کہ نہیں؟ تاریکی ہو، لائٹ چلی جائے، ہر جانب اندھیرا چھا جائے، اگر ایک آدمی آپ کو موبائل کی لائٹ دے آپ کہیں گے شکریہ، آپ نے روشنی دی۔ روشنی نعمت ہے، کیونکہ روشنی اور نور جہالت ختم کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، اگر کوئی آدمی تاریکی میں ہمیں سرچ لائٹ دے دے، موبائل کی لائٹ دے دے، ہم کہیں گے آپ کا شکریہ۔ اللہ فرماتا ہے کائنات والو ہم نے تمہیں نور مبین قرآن عطا فرمایا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک روشن نور۔ قرآن وہ ہے جو اندھیرے ختم کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اندھیرا صرف یہی ہے کہ روشنی نہ ہو، نہیں میرے بھائی، ایک یہ اندھیرا ہے، ایک عقیدے اور عمل کا اندھیرا ہے۔ ایمان سے بتائیں شرک اندھیرا ہے کہ نہیں؟ بولیے، کفر اندھیرا ہے کہ نہیں؟ ظلم اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، میرے بھائی ڈکیتی، چوری، حسد، کینہ، بغض، اناد، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ رب العالمین نے جب دیکھا عرب کا خطہ بالخصوص اور سارا جہان بالعموم برائی میں چلا گیا، ظلمت میں چلا گیا، اخلاق، کردار، سیرت سارے اندھیروں میں بدل گئے۔ آپ فرمائیں جو اپنی بچی کو قتل کر دے کیا وہ ظلمت میں ہے یا نور میں ہے؟ جو قوم بچیوں کو قتل کرے، جو غریبوں پر عرصہ زندگی تنگ کر دے، جو غلام کو زندہ رہنے کا حق نہ دے، اللہ کی قسم جب اندھیرا حد سے بڑھ گیا، اللہ نے نور والا نبی نور دے کر بھیج دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ وہ قرآن لائے جو قرآن اخلاق، سیرت، کردار کا نور لائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد انتظامیہ کو، مولانا نور خان صاحب کو، محترم حاجی صاحب کو۔ اتنے بچے اپنے سینے قرآن سے منور کر رہے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیے قرآن صرف طوطے کی طرح رٹنے کے لیے نہیں آیا، بے شک قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دور بھی ثواب ہے، قرآن کی زیارت بھی ثواب ہے، بولو قرآن کی تلاوت بھی۔ لیکن اصل میں قرآن اس لیے آیا کہ جو سیرت، اخلاق، کردار کے اندھیروں میں انہیں نکال لے۔ آپ جانتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر ایک جابر، ایک ظالم انسان کے طور پر مکہ میں مشہور تھے، جو بیچارہ کلمہ پڑھتا، حضرت عمر اس پر عرصہ زندگی تنگ کر دیتے، عرصہ حیات اس کے لیے تنگ کر دیتے، مارتے، پیٹتے، زد و کوب کرتے، ایون کہ یہی جذبہ حضرت عمر کو اس برے ارادے سے گھر سے لے کر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں گا۔ وہ عمر جو جبر، ستم اور ظلم کا نمائندہ تھا، آج دنیا اس عمر کو عدل کا نمائندہ کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ اس عمر کے ظلمت کا دائے دل کو نور عدل میں بدلنے والا رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ آپ نے 12 علماء سے سنا کہ آپ اس ارادے سے جب نکلے تو آپ کے بہنوئی نے دیکھ لیا، ان کا نام تھا ابو نعیم۔ فرمائے کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا آج میں شجر اسلام جڑ سے اکھیڑنے چلا ہوں۔ فرمایا سرکار کے قتل کا ارادہ بعد میں کرنا، پہلے گھر کی خبر لو۔ تیرا ابو نعیم نے کہا تیرا بہنوئی اور بہن ایمان قبول کر چکے ہیں۔ واپس آئے، بارہا آپ نے سنا جب مار مار کر بہن کو ادھموا کر دیا تو خطاب کی بہادر بیٹی بولی، کہنے لگی عمر اگر تیرے بازو میں خطاب کا خون گردش کرتا ہے تو میرے دل میں بھی اسی کی وراثت، آؤ ظلم آزماؤ، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔
جب بھائی نے بہن کا زخمی وجود اور چہرہ دیکھا دل نرم ہو گیا. کہنے لگا آخر کیا بات ہے کہ تو اتنا ظلم سہ کر بھی اپنے اسلام کو نہیں چھوڑتی؟ اس نے کہا ہمیں رب نے وہ قرآن دیا ہے جس نے ہمارے دل کو یقین عطا کر دیا. کہا مجھے سناؤ. فرمایا تو ناپاک ہے، قرآن پاک ہے. حضرت عمر گئے، نہا کر آئے، بہن نے قرآن پڑھا. میں اختصار سے کہہ رہا ہوں، آج تیرا میرا معاشرہ ہرس، ظلم، لالچ، کرپشن، بددیانتی کا گہوارہ بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں جی لوگ ظالم ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی معاشرہ ظالم ہو گیا، معاشرہ چور اچکا بن گیا، ڈکیت بددیانت بن گئے. میرا سوال ہے معاشرے کے لوگ آسمان سے گرے ہیں یا ہم میں سے ہی ہیں؟ ہم میں سے. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھانجے ہیں، ہمارے عزیز ہیں. آئیے آج بھی اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں. آج ظلم کی حد ہے. اگر ٹیلی فون پر ہمارا میسج انگلش میں آ جاتا ہے، ہم بندہ تلاش کرتے ہیں کوئی یہ میسج پڑھ کر سنائے، اور جب تک میسج سمجھ نہیں آ جاتا تلاش کرتے ہیں کوئی میسج سنائے. مجھے قرار نہیں آ رہا، میرے بھائی کا پیغام آیا، مجھے نہیں پتا کیا کہتا ہے. آپ کو قرار تب آئے گا جب بھائی کا میسج پیغام آپ سمجھ لیں گے. حیرت ہے، میرا سوال ہے 1450 رب کا میسج قرآن کی شکل میں تیرے میرے پاس آیا ہے. کیا ہمیں قرآن آتا ہے؟ کیا ہمیں قرآن کی سمجھ ہے؟ میں پنڈ دادن خان اپنی مسجد میں اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں. عموماً ہماری تعداد 150 کے قریب جوان لوگ ہوتے ہیں. ہم نے جو وہاں شیڈول بنایا اس کے اندر 1 گھنٹہ نماز فجر کے بعد میں نے کہا انہیں قرآن پڑھا. اسلام آباد والوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، ایف اے لڑکا، ایف ایس سی لڑکا، لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. وائے ناکامی مٹائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بھائی کا میسج سمجھنا ہے، ہماری نیند اچٹ جائے، سکون برباد ہو جائے. رب کا کلام ہمیں 1450 سال آئے ہوئے ہو گیا، نہیں آتا، سمجھ نہیں ہے. کیا ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے علاقے میں تحریک حی علی الفلاح کے سٹیج سے مساجد میں نماز کے ترجمے لکھوا کر لگوائے اور اوپر ٹائٹل دیا، آؤ سیکھیں ہم اپنے رب سے کیا عرض کریں. نماز کا ترجمہ اگر قوم کو نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ قرآن تو نور بن کر آیا. قرآن تیرے ظلمت کا دائے کردار کو روشنیوں میں بدلنے آیا. لیکن اللہ کی قسم جب قرآن سمجھ آیا دل بدلے، کردار بدلا. آئیے ہم کہتے ہیں میرا معاشرہ چوروں، اچکوں، ڈاکوؤں کا معاشرہ بن رہا ہے، لیکن سنے قرآن نے کل بھی دل بدلے، آج بھی دل بدل سکتا ہے. رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، ڈاکوؤں کی جماعت نے ایک جگہ رست لگائی ہے، قافلہ آ رہا ہے، ہم قافلہ لوٹیں گے. اپنے لیڈر کو کہا جب قافلہ زد میں آ جائے سیٹی بجانا، ہم قافلہ پر حملہ کر کے مال لوٹ لیں گے. قافلہ آ گیا، گزر بھی گیا، لیکن سردار نے کوئی کاشن، کوئی نشانی نہیں دی. قافلہ چلا گیا. وہ حیران ہے، ہمارا سردار بڑا ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے ڈاکہ زنی کرانے میں، آج نہیں بول رہا. جب قافلہ گزر گیا سارے لوگ اپنے سردار کے نام پاس آئے، نام فضیل ہے. کہنے لگے فضیل قافلہ گزر گیا، بہت بڑا موقع تو نے ضائع کر دیا. لیکن جب لائٹ کر کے دیکھا فضیل اگلا پہلا فضیل نہیں، فضیل کا سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو ہے.
فضیل کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی ہے، رو رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا فضیل خیر تو ہے، کوئی حادثہ پیش آیا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا بڑا قافلہ بھی چلا گیا اور تیرا حال یہ ہے۔ فضیل بولا لوگو جب قافلے کی اونٹوں کی گھنٹیاں سنائی دی میں چوکو چاپ بند ہو گیا، چست ہو گیا، ابھی آواز ہی لگانے والا تھا کہ قافلے کے پہلے اونٹ پر بیٹھنے والے ایک قاری قرآن کی آواز میں آیت میرے کانوں میں داخل ہوئی۔ رات کا سناٹا تھا، سہانا وقت تھا، خاموشی کا وقت تھا۔ رات اللہ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، گویا فضیل کے لیے خوش قسمتی کا وقت آ گیا۔ بولے وہ قاری پڑھ رہے تھے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت طاری ہو جائے۔ جب خدا کی خشیت کا باروب جملہ دل میں گیا، فضیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ یاد آ گیا میں تو ڈاکیوں کی رہنمائی کرتا ہوں، ڈاکو میرے ساتھی ہیں، ہم لوگوں کی جان مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا خوف، قرآن کا جلال ایسا دل میں اترا کہ فضیل کہنے لگے اے لوگو آج سے فضیل کے راستے بدل گئے، قرآن نے میرے دل میں خشیت الہی پیدا کر دی ہے۔ اب فضیل اپنے کیے سے اللہ سے معافیاں مانگے گا، وہی فضیل جو ڈاکوؤں کی جماعت کا لیڈر تھا، اگلے دن لوگوں کے گھروں میں جا کر ہاتھ باندھ کر اپنی معافیاں مانگ رہا۔ میں نے اتنے سال تمہارا مال لوٹا، میں نے اتنے سال تمہارے دل دکھائے، مجھے معاف کر دو، جو مال ہے لے لو، باقی معاف کر دو۔ لوگوں فضیل سمجھ گیا ہے آج گھر گھر میں جا کر معافی مانگنا آسان ہے، کل رب کو جواب دینا یہ قرآن تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں وہی فضیل جو ڈاکوؤں کی جماعت کے لیڈر تھے، جب سچی توبہ کی قرآن دل میں اترا تو وہی فضیل وقت کے ولیوں کا تاجدار بن گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کاجزینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، قرآن آیا۔ کاجزینوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہی فضیل ابن عیاض توبہ کر کے ایسا رحمت کا امام بنتا ہے کہ جس میں کے سائے میں آنے والے بھی اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت بڑے روحانی امام ہیں۔ تو برادران اسلام، اگر آج ہم بھی قرآن کو اس زاویہ سے پڑھیں سمجھیں، خدا را جہاں دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے، اعلیٰ ملازمتیں لینے کے لیے انگریزوں کے بڑے بڑے ٹیسٹ پیپر یاد کر رہے ہو، سٹینزے ہمارے بچوں کو آتے ہیں، ایسیز ہمارے بچوں کو یاد ہیں، ہمارے بچے انگلش فلوئنٹلی روانگی سے بولتے ہیں، لیکن خدا کا قرآن نہیں آتا، ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ سچ کہا تھا اقبال نے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارکے قرآن۔ آج میری قوم ایک فرد سے لے کر صدر تک ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کی قسم اس پریشانی کی بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے رسول سے دوری ہے، اللہ کے کلام سے دوری ہے۔ آئیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نونہال بچوں کو، ان پھولوں کو، ان کے والدین اور مدرسہ انتظامیہ کو، لیکن ساتھ ہی عرض کروں گا ہر سطح پر ہمیں قرآن فہمی آگے بڑھانی چاہیے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ اس مدرسہ اور مسجد اور اس کی انتظامیہ کو شاد آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ہماری شان آن حضرت علامہ مفتی
پیر خان محمد قادری صاحب جو ہمارے بھیرا شریف کا ایک عزت کا نشان ہے، ان کی آمد پر نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، آپ تشریف رکھیں، نعرہ تکبیر۔